قارون کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت کو کما۔ تو مال کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی آخرت کو سنوارے۔ کسی کی بیٹی کی شادی میں اس کی مدد کر دینا آخرت سنوارنا ہے، کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دینا آخرت سنوارنا ہے، کسی بھوکے اور پیاسے کو کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا، یہ آخرت کے لیے جو ہے اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو انسان اپنے مال کو آخرت کے سنوارنے میں استعمال کرے۔ پھر دوسری بات فرمائی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا، کہ جو دنیا میں تمہارا نصیب ہے، حصہ ہے، اس کو نہ بھولو۔ یعنی انسان نیکی کے کاموں پہ بھی خرچ کرے اور پھر اپنا رہن سہن بھی ایسا رکھے کہ اللہ کی نعمت کا اثر نظر آئے، اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھا پیے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرے۔ اور تیسری بات فرمائی وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا۔ اس کی بھی کچھ تفصیل ہے۔ بعض لوگ فقراء کو دینے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ حرم میں بیٹھے تھے اور اس سال بہت فقیر آئے ہوئے تھے، ہر تھوڑی دیر کے بعد فقیر آ جاتا تھا مانگنے کے لیے۔ تو یو کے کا ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت فقیروں کی تو بھرمار ہوئی پڑی ہے، ہر 2 منٹ کے بعد آ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کو پیسہ دے دیا جائے تو اس کی تو عادت بگڑ جائے گی، وہ تو بھکاری بن جائے گا، اس لیے پیسہ نہیں دینا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ حضرت خاموشی سے اس کی ساری بات سنتے رہے۔ پھر آخر پہ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ جو ڈیزرو کرے صرف اسی کو دینا ہے، دوسرے کو نہیں دینا۔ اس نے کہا میں یہی کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کیا اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تم ڈیزرو کرتے ہو؟ کہنے لگا جی میں تو نہیں کرتا۔ کہنے لگا جب تم ڈیزرو نہیں کرتے اور پھر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم بھی اللہ کے خلق پہ عمل کرو اور دے دو، ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا، تم تو اللہ کے لیے دے رہے ہو نا۔ پھر اس کے بعد حضرت نے ایک اور عجیب بات فرمانے لگے کہ مجھ سے تو کوئی بھی مانگتا ہے نا میں دے دیتا ہوں، حتیٰ کہ کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے اور مجھ سے مانگے تو میں اس کو بھی دے دوں گا۔ تو ہم نے پوچھا حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں یہ سوچتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے لینے والا نہیں، تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اس کی جگہ مجھے کھڑا کر دیتے اور میری جگہ اس کو بٹھا دیتے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا۔ آج اللہ نے مجھے لینے کی بجائے اگر دینے والا بنایا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جو ہاتھ میرے سامنے پھیلاتا ہے میں دے دیتا ہوں۔ تو یہی بہتر عمل ہے کہ جب کوئی اپنی ضرورت کو پیش کرے، آئے کہ جی میں مقروض ہوں، مجھے پیسہ چاہیے، یا میری مدد کریں، یا میں غریب ہوں، یا بچے کی شادی کرنی ہے، بچی کی شادی کرنی ہے، تو اس کی مدد کرنی چاہیے جن کو اللہ نے دیا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اور آخری بات فرمائی وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ مچانا، کیونکہ جن کے پاس مال پیسہ ہوتا ہے اکثر فساد مچانے کا سبب بھی وہی بنتے ہیں۔ یہ جو ڈانس کلب ہوتے ہیں، شراب شباب کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ غریب نہیں لگاتے، یہ امیر لوگ ہی لگاتے ہیں۔ جن کے پاس مال پیسہ ہوتا ہے وہ مال پیسے کے زور پہ دوسروں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، یہ ہے فساد مچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مال دیا ہے تو فساد نہ مچاؤ،
یعنی اپنے مال کو نیکی کے لیے خرچ کرو، گناہ کے لیے خرچ نہ کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور اس کو دین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آخرت کو اللہ سنوار دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔